السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تستوی الحسنات ولا السیئات ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنا ہے اور دوسری اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ جو شخص دو قسم کے حقوق ادا کرے وہی دوسروں کے لیے مثالی اور آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافع محشر میرے اور آپ کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دونوں قسم کے حقوق ادا کر دکھائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی زندگی ہو یا گھر کی، چاہے آپ کی جلوت ہو یا خلوت، پورے حقوق ادا فرمائے۔ لیکن آج کے دور کے کچھ لوگ عبادت پر تو خوب توجہ دیتے ہیں مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری باتوں سے لوگوں کا دل دکھتا ہے، چہروں کی مسکراہٹ چھن جاتی ہے، دلوں کے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے اعمال سے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ذلت و ندامت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش اخلاقی کے نعرے لگاتے ہیں مگر ان کو نماز کی فرصت نہیں، نعوذ باللہ، تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ ایک نے حقوق العباد کا خیال نہ کیا اور دوسرے نے حقوق اللہ کا لحاظ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پکار کر فرمائیں گے کہ میں منصف و عادل بادشاہ ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق ان کو نہ دلائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، اپنے بیمار جو بہن بھائی ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا، جنازے کی پیچھے چلنا، دعوت کو قبول کرنا اور اپنے مسلمان بہن بھائی کی چھینک کے جواب میں اس کا جواب دینا، اس کی چھینک کا۔ تو آج ہمیں اپنا وہ محاضرہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ دونوں حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ کہیں ہم سے اس میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی کہ اگر ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں تو حقوق العباد کا وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔